السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو میرا سلام اور تہہ دل سے پیار۔ میرے پاک پروردگار نے انسان کے لیے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات اس کلام پاک کے اندر کھول کے رکھ دی، جس کو انسان آج کے ٹائم میں کھول کے بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ کلام پاک ایک کتاب نہیں، ایک ہدایت ہے، اور اللہ نے وہ قانون اور وہ ہدایت اس کلام پاک کے اندر رکھی ہے کہ انسان اس کو پڑھے اور اس قانون کے مطابق اس پہ چلے، کیونکہ قرآن انسان کو ہر ایک وہ چیز سکھاتا ہے جو انسان کی زندگی کے لیے اہم اور ضروری ہیں۔ اس لیے تو قرآن پاک کو سچی کتاب کا اور درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن میں خدا نے وہی لکھا ہے جس سے انسان کی بھلائی ہے، کیونکہ میرا پاک پروردگار تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کچھ، سارا انعام، ساری خوشیاں، سب کچھ میرے مولا نے انسان کے لیے ہی رکھ دی ہیں۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو، اپناپے کو قرآن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتانا چاہیے اور سکھانا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے کا مزہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب انسان کوئی بھی دعا یا آیت پڑھے اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کا مطلب سمجھے کہ مطلب کیا ہے، تو آپ کو پڑھنے میں اور زیادہ دلچسپی آئے گی اور مزہ آئے گا، اور آپ قرآن پاک کے اور زیادہ نزدیک ہو جاؤ گے۔ جیسے کہ انسان کا جب اس دنیا سے کنیکشن کٹ جاتا ہے، یعنی کہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو انسان کو اس میں بھی ایک سیکھ ملتی ہے۔ وہ سیکھ ہے جس پہ انسان دھیان بھی نہیں دیتا۔ جیسے کہ ہم مردے کو نہلاتے ہیں، تو اللہ نے مردے کو نہلانے کے لیے ثواب یوں ہی نہیں رکھا، اس لیے ثواب رکھا کہ انسان اپنی زندگی میں برے کاموں سے اور برائیوں سے دور رہے اور اس پہ غور اور توجہ کرے اور خدا کے خوف سے ڈرے۔ آپ نہیں جانتے کہ مردے کے ہاتھ پیر سیدھے کیوں کیے جاتے ہیں، سیدھا سیدھا کیوں لٹایا جاتا ہے۔ اس میں خدا نے ایک بہت بڑی بات چھپا کے رکھی۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن سندیش اور میسیج بہت بڑا ہے، اور سمجھدار کے لیے بہت کچھ چھپا ہے، کہ جب انسان کو یہ زمین ٹیڑھا میڑھا برداشت نہیں کرتی، تو خدا کے سامنے ہم غلط کاموں کو، غلط راستوں کو، گندی سوچ کو، یعنی کہ ہر ایک بری چیز کو کیسے لے کے جائیں گے، کیونکہ ٹیڑھے راستے اور ٹیڑھے انسان اس رب کو پسند نہیں۔ تو سوچو ذرا، تو خدا نے ہمیں اتنی سی بات میں کتنا بڑا اشارہ دیا ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی انجان بنے رہتے ہیں، ناسمجھ بنے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے موت پہ پردہ اس لیے رکھا ہے تاکہ میرا بندہ خوش رہے، لیکن ہم اپنی خوشی کو پانے کے لیے غلط غلط راستے اختیار کرتے ہیں، غلط غلط چیزیں چنتے ہیں۔ ہم اپنی موت پہ اور آخرت پہ توجہ دیں تو ہمیں ہر ایک چیز سے محبت نہیں رہے گی، اور اپنے رب کا اور اس کے اللہ والوں کے چاہنے والوں کی بتائی باتوں پہ عمل کرنا ہوگا اور چلنا ہوگا، کیونکہ میرا مالک بار بار آپ کو خود اتر کر سمجھانے نہیں آئے گا۔ زمانہ یہ ہو یا زمانہ پہلے کا ہو، میرے پاک پروردگار نے انسان کو سمجھانے کے لیے انسانوں کو ہی زمین پہ بھیجا۔ تو ہمیں غور و توجہ کرنی ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور سوچ سمجھ کر ہر فیصلہ لینا ہے۔ جبھی تو میرے رب نے انسان کو اشرف الافضل مخلوق کا خطاب دیا ہے، کیونکہ وہ خطاب یوں ہی نہیں ملا، اس لیے ملا
کیونکہ انسان کو وہ طاقت عطا کری میرے رب نے کہ وہ اپنا اچھا برا سوچ سکے۔ اس لیے تو انسان سے حساب ہے، کیونکہ جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، ان سے رب کوئی حساب نہیں لے گا، کیونکہ ان سے حساب اس لیے نہیں لے گا کیونکہ یہ تو اپنے رب پہ اس قدر اٹوٹ بھروسہ کرتے ہیں کہ نہ کمانے جاتے ہیں، نہ کسی کا برا کرتے ہیں، اور اپنے رب پہ بھروسہ کر کر رہتے ہیں، اور وہ پاک پروردگار ان کے لیے روزی عطا کرتا ہے اور ان کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے۔ اس لیے تو یہ اپنے رب پہ توقع کر کے رہتے ہیں۔ لیکن ہم انسان سوچتے ہیں کہ ہم اپنی چالاکی، اپنی سمجھ، اپنے ہنر سے کھا کما رہے ہیں اور ہمارا ہنر ہمیں پال رہا ہے۔ یہ غلط فہمی سے ہمیں نکلنا ہوگا اور اس رب سے ڈرنا ہوگا اور وقت رہتے سنبھلنا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میرا موبائل نمبر ہے 9310 8690 42۔ میرے بابا عبدالرؤف میاں، میرے دادا شاہ عبدالغنی بابا میاں۔ اللہ حافظ۔